بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بقیہ حصہ اول نظری فلکیات یعنی چاند کی جتنی بھی تفصیلات تھی وہ ہم نے چھوڑی تھی نظری فلکیات میں، جو ابھی ہم اس کو حل کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 59 ہے چاند کی مختلف شکلیں آج ہم سمجھتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ چاند کی بھی منازل ہیں نا، تو منازل مقرر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تقریباً 28 اس کی منازل ہوتی ہیں، 28 اس کی شکلیں بنتی ہیں۔ تو مشہور جو چاند کی شکلیں ہوتی ہیں، چونکہ ہم نے اس چیز کی وضاحت آپ کے سامنے پہلے کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مثلا زمین ہے اور یہ زمین کے گرد اگر چاند چکر لگاتا ہے تو یہ مغرب سے مشرق کی طرف روزانہ ایسے دور ہوتا جاتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے، اور اس طریقے سے اپنا چکر پورا کرتا ہے، اور زمین اس طریقے سے پھر ساتھ آگے کی طرف چکر لگا رہی ہوتی ہے سورج کے گرد۔ زمین کا دائرہ ایسے بنتا ہے، زمین کا دائرہ ایسے بنتا ہے، اور چاند کا جو دائرہ ہے وہ اس طریقے سے بنتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ مثلا سورج ہے اور زمین جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، یہ میں نے زمین کا مدار آپ کو بتا دیا، یہ زمین کا مدار ہے، اور یہ میں نے آپ کو چاند کا مدار بتا دیا۔ تو اس طریقے سے کرتے ہوئے چاند جب یہاں سے طلوع ہوتا ہے تو تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، پھر یہاں سے اوپر ہوتا ہے اور نظر آنا شروع ہو تو تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے، پھر یہاں پہ جاتا ہے تو اتنا ہو جاتا ہے، پھر ادھر جاتا ہے تو پھر اور ذرا بڑا ہو جاتا ہے، تو کرتے یہاں پہ آ کر یہ بالکل بدر کی شکل میں ہوتا ہے اور بالکل اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے آتے پھر چھوٹا ہوتے پھر یہاں سے آ کر دوبارہ غروب ہو جاتا ہے۔ اور روزانہ یہ جب وہ پہلے دن نظر آتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، پھر روزانہ یہ مشرق کی طرف 51 منٹ مزید آگے چلتا ہے، یعنی پہلے دن اگر غروب ہوا تھا سورج کے بعد چاند، تو دوسرے دن اس کے 51 منٹ بعد غروب ہوگا، تیسرے دن پھر مزید 51 پلس ہو جائیں گے، پھر چوتھے دن مزید 51 پلس ہو جائیں گے، تو مشرق میں جا کر اس طریقے سے یہ 51 کرتے 14 دن بعد یہ یعنی 14 مرتبہ 51 کا فرق لگا، اور وہ اتنا دیر سے پھر وہ جا کر غروب ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے چاند جو ہے وہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے، اور تقریباً روزانہ پونے 13 درجے وہ طے کرتا ہے، اور کہیں پہ زیادہ بھی کرتا ہے، کبھی کم بھی کرتا ہے، لیکن پونے 13 درجے یہ کرتا ہے۔ تو اب اس طریقے سے آپ دیکھیں مختلف شکلیں اس کی ہمیں نظر آ رہی تھیں، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی اس سے بڑا ہوتا ہے، کبھی اس سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے چاند کی مشہور جو شکلیں ہیں وہ تو 4 ہیں نا۔ محاق، یہ جو شکل ہے محاق جو ہے یہ ہوتی ہے اس وقت جب نیو مون جسے ہم کہتے ہیں نا، تو نیو مون کے وقت جب چاند ہمیں بالکل نظر نہیں آتا، چاند نیا ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بالکل وہ تاریک ہوتا ہے، چونکہ سورج کے بالکل قریب ہوتا ہے اس لیے ہمیں وہ نظر نہیں آتا، تو وہ تاریک حصہ اس کو ہوتا ہے، وہ بالکل ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کو ہمیں کہتے ہیں محاق۔ اس کے بعد ہلال، اور اس جگہ پہ محاق کو ہم اجتماع شمس و قمر بھی کہتے ہیں، یعنی سورج اور چاند جو ہے وہ آپس میں مل گئے ہیں، اور اب ہمیں چاند کی سورج جو ہے وہ چاند کی آپس میں ایک ساتھ ہیں، اور چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہمیں اس دنوں میں نظر نہیں آتا، تو یہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہلال، یعنی بالکل تھوڑا سا جو اس طریقے سے چاند ہمیں نظر آ جاتا ہے اس طریقے سے، اور اس طریقے سے اس کی شکل بنی ہوتی ہے جو پہلے دن ہمیں نظر آتا ہے، اس کو ہم ہلال کہتے ہیں، ہلال۔ اور اس کے بعد جب تھوڑا سا مطلب بڑا ہوتا ہے اور آگے کی طرف جاتا ہے، 5-7 دن اس کے گزر جاتے ہیں، تو اس کا ربع ہمیں نظر آتا ہے، یعنی چوتھا ایسا اس چاند کا ہمیں، یعنی پچھلا نصف تو ہمیں نظر نہیں آتا، اگلے نصف کے اندر بھی اس اگلے یعنی نصف جو ہمیں نظر آتا ہے اس کا نصف ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی نصف کا نصف ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے ہم اس کو ربع کہتے ہیں، اور وہ تربیع ہوتا ہے، اس کو نام اس میں ہم نے تربیع دی ہے، ربع سے ہی تربیع ہے، یعنی چوتھائی ایسا اس کا نظر آتا ہے، اور یہ تربیع اول بھی اسے کہتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ جب چاند پھر ایک بدر کی شکل میں ہونے کے بعد پھر 20-21 تاریخ کو جب دوبارہ تربیع کی طرف جاتا ہے تو اس وقت ہم اس کو تربیع ثانی کہہ دیتے ہیں، آگے شکلوں میں انشاءاللہ ہم ان کے سارے نام رکھ لیتے ہیں۔ تو تربیع اول، تربیع ثانی، ہلال
اول ہلال ثانی، ہلال ثانی جب آخر میں جا کے پھر چاند اس طریقے سے چھوٹا سا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے. تو بدر جو ہے، بدر تو وہ 14ویں رات کو ہوتا ہے کہ بالکل روٹی کی طرح اس طریقے سے چاند خوبصورت چمک رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم بدر کہتے ہیں. تو یہ کچھ مشہور 4 ہیں اس کی شکلیں، لیکن انہی شکلوں کو اگر دیکھیں تو اس کی 28 بھی بنا سکتے ہیں اور مشہور 8 بھی ہم اس سے بنا سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کس طرح کی شکلیں ہیں. یہاں پر دیکھیں بالکل جو سیاہ ہے دائیں طرف اس کی جو شکل نظر آ رہی ہے، یہ محاق کی شکل ہوتی ہے، یعنی اجتماع شمس و قمر ہے. یہاں پہ چاند ہمیں نظر نہیں آتا. پھر اوپر کی طرف دیکھیں کہ تھوڑا سا نظر آ گیا، پھر تھوڑا سا زیادہ نظر آیا، پھر تھوڑا سا زیادہ. اس طریقے سے بدر ہے بائیں طرف بالکل کامل ہے، اس طریقے سے یہ ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں یعنی شروع میں جب نظر آتا ہے تو دیکھیں اس طرح کا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ تربیع ہے، یہ جو ہے اس کو ہم احدب کہتے ہیں. تھوڑا سا کبڑے شکل میں ہے، یعنی بالکل گول بھی نہیں ہے، اس کو ہم احدب کہتے ہیں. یہ پھر بالکل بدر بن جاتا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے، اس سے پہلے یہاں پہ مثلا ہوگا یعنی جو بالکل نظر نہیں آ رہا ہوگا چاند، تو اس کو ہم کہتے ہیں محاق. تو یہ محاق ہوتا ہے. اور یہ جو اوپر ہے پھر یہ ہلال ہوتا ہے، یہ ہلال ہوتا ہے. اور یہ تربیع ہے، تربیع لیکن اول ہے، تربیع اول ہے. اور اس کے بعد پھر مزید آگے جاتا ہے تو مشرق کی طرف دور ہوتا جاتا ہے مغرب سے. اور تو یہ احدب ہے، احدب اول ہے یہ. پھر یہ بدر ہے، بدر کامل. اور پھر اس کے بعد یہ دوبارہ احدب ثانی شروع ہو گیا. احدب ثانی یعنی بالکل احدب یعنی تھوڑا سا کبڑا قسم کا ہے نا، دیکھیں بالکل گول بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم احدب ثانی کہیں گے. پھر یہ تربیع ثانی شروع ہو گیا. دیکھیں یہاں پہ تربیع ثانی یعنی دوسری مرتبہ ہمیں یہ ربع نظر آتا ہے مہینے میں. اور اس کے بعد پھر یہ نیچے جا کر دوبارہ ہلال ثانی کی طرح ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں اس کی کل 8 شکلیں ہمارے سامنے بن جاتی ہیں. اگر دیکھیں تو 8 شکلیں. اور لیکن مشہور جو ہیں اس کی اگر اس طرف کو یعنی بدر کو شامل کیں، ایک احدب، ایک بدر، ایک تربیع اور ایک ہلال کو اگر دیکھیں، احدب کو بھی دیکھیں تو وہ تربیع ہی کی طرح کہ اگر اس کو چھوڑ دیں تو بدر، تربیع، ہلال اور محاق، یہ 4 اس کی شکلیں مشہور ہوتی ہیں. اور باقی اس کی دیکھیں تو وہ 28 منازل بھی بنتی ہیں. وہ کیسے بنتی ہیں آئیے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں مکمل چاند کی جتنی بھی شکلیں ہمیں جو ہر دن ممکنہ ہوتی ہیں اور ہمیں نظر آتی ہیں، وہ ساری یہاں پہ دیکھیں جمع کر دی ہیں. کہ بالکل شروع میں نیچے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل باریک سا ایک ہمیں ایک لائن سی نظر آ رہی ہے یہاں سے. یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے بالکل باریک سی، یعنی جو شروع میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ شکل بن جاتی ہے، پھر یہ بن جاتی ہے، پھر یہ بن جاتی ہے، پھر یہ یہاں تک یہ تربیع بن جاتا ہے، پھر یہاں پہ احدب بن جاتا ہے، پھر یہاں پہ بدر کامل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ آستہ پھر کم ہونا جاتا ہے، پھر احدب ثانی، پھر تربیع ثانی، پھر یہ جاتے 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 پھر ہلال ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ آ کر محاق ہو جاتا ہے. اس جگہ پہ بالکل تاریک ہوتا ہے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا. تو یہ اس طریقے سے اس کی کل منازل ہوتی ہیں اور روزانہ کی اس کی یہ شکلیں ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ اس کی شکلیں مزید اس طرح انہوں نے دکھائی ہیں. اور یہ بھی مزید کچھ اور طریقے سے، اور یہ اس کی کچھ مشہور شکلوں کو انہوں نے دکھایا ہے. کہ شروع میں دیکھیں جب نظر آتا ہے یہ 10% مثلا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر تقریباً 70% یعنی 7 مزید تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہ 22% ہو جاتا ہے، پھر یہ 43%، پھر 55%، 77%، 94%، اور بدر کامل جو ہوتا ہے وہ پورا 100% ہوتا ہے. تو ناظرین یہ چاند کی کچھ شکلیں ہیں، اور ان کی اندر رد و بدل ہوتا رہتا ہے. اور چاند کی جو مداری حرکت ہے وہ بھی ایک ہے، اور محوری حرکت بھی وہ ایک ہی ہے. اور چاند کا ایک ہی روشن ایسا ہمارے سامنے رہتا ہے محوری حرکت کی وجہ سے. انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم باقاعدہ رؤیت ہلال یعنی چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کے پروسیس سے متعلق گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.